اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کے مسائل کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ غلطیاں ہیں جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وضو صحیح نہیں ہوتا۔ ہم نے وضو کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ بس ایسے ہاتھ دھونے، بازو دھونے، چہرہ دھونے، پاؤں دھونے، بس کھلا پانی ڈال کے دھو لیا تو بس ٹھیک ہے ہمارا وضو ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، وضو کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے۔ علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے بہت ساری روایات نبی پاک سے جو انہوں نے نقل کی اور انہوں نے ہمارے تک پہنچائی کہ وضو کا مکمل طریقہ نبی پاک کیسے وضو فرمایا کرتے تھے۔ ہاتھوں کو یعنی جسم کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، ایک دفعہ دھونا تو فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اب 3 سے اوپر جو لوگ دھوتے ہیں کہ اچھا ابھی نہیں دھلا، میں 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ یعنی کھلا پانی اس کو ضائع کرنے اس طرح، تو ایسے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے اسراف میں آئے گا۔ آپ جو بھی آپ وضو کریں گے 3 دفعہ دھونا سنت ہے، 1 دفعہ دھونا فرض ہے۔ اب جو بندہ ایک دفعہ دھوئے گا وضو اس کا ہو جائے گا، یعنی اور جو 3 دفعہ دھوئے گا اس کے لیے بہت اچھا ہے، سنت عمل ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بندے کی اگر جسم کی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، 1 دفعہ اگر رہ گئی ہو تو دوسری دفعہ نہ تو 3 دفعہ، ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر جسم کے ایک حصے کو دھوئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھے سے دھل جائے گا، اس کی کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ لیکن اس میں جلدی وضو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وضو پراپر نہیں ہوتا۔ دوسرا کیا کرتے ہیں کہ اب 1 دفعہ ہاتھ دھویا، اب اس کو 3 دفعہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اچھا میں دوسری دفعہ ہے، تیسری دفعہ، بس ایسے سنگ کے نیچے ہاتھ مال کے دھوئیں گے اور اسی طرح یا چہرے پر ایسے چھینٹے مارتے رہیں گے، پتہ نہیں ہوگا لیکن کہاں سے بالوں کی جڑیں شروع ہوتی ہیں اور تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورے چہرے، ہاتھ سے پانی ڈال کر پورے چہرے کو اچھی طرح سے ملیں 1 دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ مکمل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو سے پہلے، یہ سنت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ سب سے پہلے اچھی طرح سے ہاتھوں کو دھوئیں، دوسری دفعہ آپ بے شک اپنے ہاتھوں پر صابن وغیرہ لگائیں یا ہینڈ واش وغیرہ، جیسے فجر کے لیے اٹھتے ہیں یا اگر آپ نے صابن وغیرہ لگانا ہے تو پہلے ہی آپ کیا کریں، مسواک کریں یا برش کریں اور صابن سے منہ ہاتھ دھو کر اس کے بعد آپ وضو کا جو پورا مکمل پروسیس ہے وہ شروع کریں۔ لیکن اگر وضو کے دوران ہی ٹائم کم بچانے کی وجہ سے یا پانی بچانے کے لیے آپ کرتے ہیں، 1 دفعہ سادے پانی سے ہاتھ آپ دھوئیں، اس کے بعد آپ ہینڈ واش یا آپ اپنا جو بھی صابن وغیرہ وہ لگا کے اس کے بعد تیسری دفعہ مکمل طور پر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ ایسا نہیں کہ جلدی آپ دھوئیں اور بعد کے ادھر صابن رہ گیا ادھر رہ گیا اب میں دوبارہ سے اس کو واش کروں، یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے ایسے، یعنی 3 ہی دفعہ میں آپ نے دھونا ہے، چاہے جتنا مرضی اس کو مل کے دھوئیں، 3 دفعہ دھونا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں دھونا۔ 3 دفعہ ہاتھوں کو دیا، اس کے دھویا، اس کے بعد آپ نے پانی کو منہ میں لینا ہے۔ اب آپ گرگرا کریں گے، یعنی گلے تک پانی اس کو گرگرارا کر کے پانی کو باہر پھینک دیں گے، چاہے آپ یہ پہلی دفعہ میں کریں یا چاہے دوسری دفعہ میں کریں چاہے تیسری دفعہ میں کریں، یعنی 3 دفعہ میں آپ نے اپنے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ اس میں آپ بے شک برش بھی کر لیں، مسواک بھی کر لیں، یعنی 3 دفعہ پانی ڈالا۔ لیکن روزے کی حالت میں یہ گرگرا جو ہے یہ نہیں کریں گے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، پانی حلق تک چلا جائے گا اور پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی روزے کے دوران یہ غرارہ نہیں کریں گے، صرف پانی جو منہ میں کر کے منہ صاف کر کے کلی کریں گے، پانی باہر پھینک دیں گے، یعنی 3 دفعہ یہ پروسیس ہوگا۔ اب اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اب ویسے عام دنوں میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں کریں گے، بلکہ 1 دفعہ آپ پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ آپ اپنے جو بایاں ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ اس کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کریں دوسری دفعہ، اور تیسری دفعہ پھر باہر سے ناک کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ اس کے بعد چہرے کو اچھی طرح سے دھوئیں، یعنی چہرے کو ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا تھوڑا سا حصہ دھو لیا، بلکہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک اور تھوڑی کے نیچے تک، یعنی پورا مکمل چہرہ 1 دفعہ دھونا ہے، پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے بازو کو دھونا ہے کونیوں سمیت دھونا ہے، اور اچھی طرح سے ان کو پانی اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب لوگ اکثر یہ
اس کا وہم کا شکار ہوتے ہیں، اچھا میں نے وضو کیا، پتہ نہیں میرا وضو ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں میری کوئی جسم کی جگہ کوئی وضو کی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی، یعنی ایسے لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے وہم نہیں کرنا، اب آپ خود سوچیں کہ جو آپ کے جسم کا حصہ یعنی ہاتھ ہے اس کو آپ 3 دفعہ پانی سے دھوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دھل چکا ہے، اس میں آپ کو وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں چوتھی دفعہ بھی دھوؤں، میں اس کو 5 میں اس کو 7 دفعہ دھوؤں، نہیں، 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے وضو کے لیے۔ ویسے آپ بے شک 1000 دفعہ دھوئیں، لیکن وضو کا مکمل پروسیس یہ ہے۔ پھر آپ نے بازو کو دھویا اچھی طرح کوہنی سمیت، آپ نے پہلے اپنا دایاں بازو، اس کے بعد بایاں بازو کوہنیوں سمیت اچھی طرح سے اس کو دھویا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ دھونے کا اس میں آپ کے لیے اچھا عمل یہ ہے کہ اس میں انسان کو کوئی شک نہیں رہتا کہ 3 دفعہ اب ایک چیز دھوئی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی جگہ خشک رہنے کا کوئی بھی اس میں تک نہیں بنتی۔ اب اس کے بعد آپ نے بازو دھو لیے کوہنیوں سمیت، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ اب لوگ کیا کریں گے، ہونٹوں کو، ناک کو، آنکھوں کو ہاتھ لگاتے لگاتے پھر اوپر جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنی درمیان والی انگلی، اس سے اگلی اور پھر چھوٹی انگلی، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو چھوڑ کر باقی جو 3 انگلیاں ہیں ان کو آپ نے، اگر جب بازو دھوتے ہوئے اگر پانی جو لگا تھا وہی پانی کافی ہے، نبی پاک نے اس کے لیے نیا پانی نہیں لیا، لیکن اگر آپ کا یعنی آپ بہت آرام سے وضو کرتے ہیں، اگر ہاتھ خشک ہو گئے تو پھر اس کے لیے آپ کو نیا پانی یعنی دوبارہ ہاتھوں کو آپ نے گیلا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ان 3 انگلیوں سے آپ نے مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح، اور عورتیں ہیں وہ کیونکہ ان عورتوں کے پیچھے بال ہوتے ہیں تو وہاں تک لے کر جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ لوگ ایسے گردن کا مسح کرتے ہیں پیچھے بیک والی سائڈ کہ اچھا گردن پہ مسح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، سائنسی لحاظ سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ وہ، لیکن بعد دفعہ ایسا ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھ لیا ہوگا، کسی بڑے بزرگ کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے بعد دفعہ پانی جو ہاتھوں کو زیادہ لگا ہو تو وضو کے جو پانی کے قطرے وہ گردن پر پڑ جاتے ہیں، تو وہ بعد دفعہ کسی نے صاف کرنے کے لیے کیا ہوگا یا کیا، تو گردن کا مسح جو ہے یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے فوائد کی وجہ سے تو پھر بے شک کر لے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ سنت عمل نہیں ہے، یعنی یہ سنت عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے، اور پیچھے والی جو ایڑیاں ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، بعد دفعہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، ہاتھ میں پانی لے کر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کو پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں بائیں ہاتھ سے دھونا ہے اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہاتھوں کا خلال کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خلال نہیں کریں گے، یعنی بعد دفعہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا گھر میں نماز کا ٹائم کم ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مغرب کا نماز ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس طرح یہ سارے عمل کرتے رہیں گے تو آپ کی اس طرح نماز مس ہونے کا ڈر ہے۔ تو یہ جو بعد میں حلال کیا جاتا ہے انگلیوں کے درمیان بازو کے پیچھے تک، یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، نہ کہ یہ مستحب ہے اور نہ ہی یہ کوئی سنت عمل ہے، یہ بس ایک ویسے ہی بنایا ہوا ہے کہ احتیاطاً کہ اگر کسی کا وضو میں بازو کوئی خشک رہ گیا یا ہاتھ کی الٹی بیک سائڈ یا انگلیاں، تو اتنی دفعہ دھونے کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی یعنی جگہ خشک رہ گئی ہوگی، اگر کسی نے اچھے سے وضو کیا، اگر کوئی جلدی جلدی کرے گا تو پھر وہ تو پھر بے شک 1000 دفعہ دھوئے تب بھی اس کا وضو پھر پراپر، جو نہیں صحیح طرح کرتے تو وہ نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تمام بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔